السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام پولیٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. پیر کا دن اگلا یعنی آخری ہفتہ کی سمجھ لیں، یعنی 2 دن اس کے بعد ملیں گے، لیکن یہ آخری ہفتہ یہ اور بہت ہی اہم مہینہ جو ہے وہ نتائج نہ دے سکا. یہ اتنا اہم معاملہ تھا کہ عمران خان کے بارے میں، تحریک چلنے کے بارے میں، اپوزیشن جماعتوں کو ایک لائن پہ آنے کے حوالے سے یہ وقت ضائع ہو گیا. کس نے کیا، کیوں ضائع ہوا، میں ان باتوں میں نہیں پڑھنا چاہتا. میں تو صرف یہی بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے یہ گولڈن پیریڈ جو ہے نا یہ ایک طرح سے ضائع کر دیا. اب بجٹ کے دنوں میں تحریکیں چلنا ذرا اتنا آسان کام نہیں ہوتا، بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے. تو کہیں یہ بات سپتمبر کی طرف نہ چلی جائے اور یوں اگلا سال بھی اسی طرح گزر جائے، اور جو ایک نارمل روٹین ہے 3-3.5 سال ایک حکومت کرتی ہے اور اس کے بعد اس کو جانے کی یا بھیجنے کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہے. اسٹیبلشمنٹ کبھی بھی نہیں چاہتی کہ 5 سال پورے ہو جائیں، اور ان کی کوشش ہے 3-3.5 سال کا گورنمنٹ کو کمزور کر کے گرا دیں تاکہ اٹھنے والے نہ ہو اور اگلی حکومت کی تیاری کی شروع کوشش کر دیں. اسلام آباد بار کے حوالے سے جو ہائی کورٹ بار کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں، چیف جسٹس کی دوڑ نے کیا مسائل پیدا کر دی ہیں، کیا حالات ہیں، اور اسپیکر قومی اسمبلی کے بارے میں محمود خانہ چیزیں جو باتیں کی ہیں وہ بڑی کمال ہیں. قمر زیدی ہمارے دوست ہیں، انہوں نے اپنے ٹی وی پروگرام میں سید واجد گیلانی کے بارے میں کہا کہ انہوں نے بس وزیر قانون ملے اور اس کے بعد انہوں نے کہا ساری پوزیشن سامنے رکھ دی. وہ یقیناً ایڈوانٹیجز، دیکھیں بہت سے مسائل ہیں، بار کے مسائل ہیں، فنڈز کا ایشو ہے، بہت سے ایشو ہیں، لیکن میرا جانتا خیال ہے اصولوں پہ آگے پیچھے نہیں ہونا چاہیے. کوئی 26ویں آئینی ترمیم نے ہمارے ملک کی تباہی و بربادی کی ہے. جو حالات جو بنا دی ہیں آپ کے سامنے ہیں. کمزور عدلیہ، یعنی یہ وہ عدلیہ نہیں ہے جو عدلیہ ایک دور میں بڑی وائبرنٹ تھی، سے ڈر اور خوف رہتا تھا حکومت وقت کو، ہر ادارے کو خوف رہتا تھا. اب تو انہیں یعنی کبھی ذکر تو کر کے دیکھیں عدالتی احکامات کی کتنی کی عملداری ہو رہی ہے، کتنی خلا ورزی ہو رہی ہیں، جو اٹھا کے ادھر سے پھینک دے ادھر پھینک دے، جو کچھ ہو رہا ہے یہ سارا کچھ ریکارڈ کے اوپر موجود ہے. یعنی میں اپنی ہوش میں اتنی کمزور عدلیہ نہیں دیکھی. جنرل پرویز مشرف کے دور میں میں نے اتنی کمزور عدلیہ نہیں دیکھی جتنی کمزور عدلیہ میں اب دیکھ رہا ہوں. اور فیصلہ کرنے کی سکت کیا میں نہیں کہہ سکتا، لیکن حکومت کے خلاف نہیں کھڑے ہو سکتے. میں کئی معاملات آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. عثمان اور وہ جو سوشل میڈیا کے لڑکے تھے ان کو غالباً 30 مارچ کا آرڈر پاس ہوا تھا، وہ آرڈر ہی نہیں ریلیز ہوا. وہ جا کے پتہ نہیں کتنے دنوں بعد جا کے 20 دنوں بعد یا 18 دنوں بعد جا کر آرڈر ریلیز ہوا، اور اتنے دنوں میں وہ خود چھوڑ دیا گیا. یعنی آخر انہیں دیکھیں نا، ایک بات بڑی واضح ہے، یا تو جھوٹا کہ ان کو جو اغوا ہوتے ہیں کہیں یہ ڈرامہ کر رہے ہیں، کمیشن بٹھائیں اس کے اوپر، لیکن اگر اغوا ہو کے جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کون لے کے جا رہا ہے، کس طرح لے کے جا رہا ہے، یہ باتیں ساری سامنے تو آنی چاہیے. میں اس لیے بات کرتا ہوں. اور اگر کوئی بڑی طاقتور تحریک چلنی ہے وکلا کے اندر، اگلی بات کی طرف آتا ہوں، تو اسلام آباد بار پہ آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں خط لکھا گیا باقاعدہ. لاہور ہائی کورٹ بار کے صدر نے لکھا کہ اپریل کے 3 ہفتے میں کنونشن کرنا تھا. اسلام آباد ہائی کورٹ بار وہاں سے ہی پیچھے ہٹ گئی، اور وہ کنونشن ہونا چاہیے تھا 26ویں آئینی ترمیم پہ. یہ دیکھیں نا، یہ تو وکلا کا سٹینڈ ہے نا، اس پہ تو کوئی کمپرومائز ہونا نہیں چاہیے تھا. لیکن یہ باتیں ساری جو ہیں یہ بتا رہی ہیں کہ کہیں نہ کہیں تو ہے. پردہ داری کی باتیں میں نہیں کہنا چاہتا، لیکن ہماری جو ہے ان چیزوں کو سامنے رکھ کر اب یوں کہہ سکتے ہیں کہ بار اور بینچ دونوں نے اب بظاہر اسٹیبلشمنٹ کے سامنے سر جھکا دی. لگ یہ رہا ہے، میں زیادہ بار کی بات نہیں کر رہا، چند باروں کی بات کر رہا ہوں. اور انصاف کے ایوان اب غلامی کی زنجیروں میں جکڑ جا چکے ہیں. اور جو ماضی کے فیصلے جسے فوجی امروں کے ہاتھ کامتے تھے، حقیقت ہے آج کے وکلا خود فخر سے انجام دے رہے ہیں اور فخر کر رہے ہیں. عہدے ہیں، مراد ہیں، اور ایڈوانٹیج ہیں. کچھ ایسے لوگ ہیں جو پیچھے ہیں، میں صاحب کے نام نہیں جانتا، میں سب کی بات نہیں کر رہا، چند ضمیر فروش تو ہے نا جس کی وجہ سے یہ حالات یہاں تک پہنچے ہیں. ہمارا جوڈیشل سسٹم ستیہ ناس ہو گیا، جوڈیشل سسٹم کا تیا پانچا ہو چکا ہے، یہ حقیقت ہے. اور یہی آپ دیکھیں گے پاکستان کی اعلیٰ عدالت میں جوڈیشل سیاست اب پروان چڑھ رہی ہے. اب لوکریٹو جاب لینے کے لیے، چیف جسٹس بننے کے لیے کیا کیا کمپرومائزز ہو رہے ہیں، کیا کیا حالات بن رہے ہیں.
اور اس کے لیے کیا توڑ پھوڑ، یعنی بیسیکلی ججز کلب تو میں ہمیشہ سے کہا کرتا تھا، اور وہاں ججز کلب کے اندر جو معاملات چل رہے ہیں کہ کس طرح سے کیا مینج ہونا ہے، کس طرح سے کیا کنسرن ہونا ہے، یعنی ذاتیات کی جنگ شروع ہو چکی ہے یہاں پر، ذاتی فائدے لینے کے حوالے سے، قوم کے حوالے سے نہیں۔ میرٹ پہ کبھی سنا کرتے تھے ججز وغیرہ، چیف جسٹس وغیرہ جو نا میرٹ پہ، میرٹ کی بڑی بالادستی تھی۔ اب کتنی بالادستی ہے آپ کے سامنے، اور جوڈیشل سیاست بہت آگے جا چکی ہے، اس کو کنٹرول کرنا ہے، اس کو سامنے لانا ہے، لیکن حالات آپ کے ساتھ دراڑے پڑ چکے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اور سپریم کورٹ ججز نے ایک دوسرے کے خلاف توہین عدالت کی آپ کے سامنے موجودہ کارروائیاں شروع کر دی، ادارے کے وقار پر آیا۔ یہ 26ویں ترمیم کی وجہ سے سارا جو کچھ ہوا، جو قانونی حیثیت اور مزید پیچیدگیاں پیدا ہوتی جا رہی ہیں۔ اس نظام پہ لوگوں کو ٹرسٹ نہیں ہے، لوگوں کو ٹرسٹ نہیں ہے نا، وکلا کو تو ٹرسٹ ہے ہی ہے، کیا کتنا ٹرسٹ ہے وہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ محمود اژگزئی کے مطابق ایوان زرعی قومی اسمبلی کے حوالے سے اسپیکر اجلاس کے سیاسی خرابیوں کا مرکزی سبب ہے۔ وہ انہیں موز ایک پارلیمانی سربراہ نہیں بلکہ ایک ایسا کردار مانتے ہیں جو جمہوری طاقتوں کے بجائے طاقت کے اقتدار کے مفادات کی اور اژگزئی نے لیفٹیننٹ جنرل شہباز تنزیہ انداز میں کہا اور اسپیکر اجلاس صدر کو ان عناصر کا حصہ قرار دیا جو عوام کی نمائندگی کے بجائے اقتدار پر قابض ہو چکے۔ وہ سمجھتے ہیں یہ سب دراصل ہماری سیاسی کمزوری اور تقسیم کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا اگر واقعی عوامی نمائندگی اور آئین کی بالادستی کے لیے جدوجہد کرنی ہے تو سب سے پہلے یاد صادق جیسے کرداروں کے حوالے سے وہ بات کرے کو ہٹانا ہوگا قومی اسمبلی سے، اور اس کے لیے اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانی۔ اور اسپیکر نے کیا کہا تھا کہ میرے خلاف تحریک عدم اعتماد لا کے تو دیکھے، یاد صادق نے یہ کہا تھا، جو کھل کے کہا تھا کہ لا کے تو دیکھے۔ اب سندھ بار کونسل نہروں کے مسئلے کے اوپر اب 21 اپریل سے غیر معینہ عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ کا اعلان کر دیا۔ نہر کے معاملے پر وفاقی حکومت وکلا برادری کے مطالبات تسلیم نہیں کرتی، بائیکاٹ جاری رہے گا۔ اور سندھ بار کونسل کا سکھر بائی پاس پر احتجاج کرنے والے وکلا سے اظہار یکجہتی بھی کیا اور ان کا ساتھ دینے کا بھی کیا، ٹھیک ہے نا جی۔ اب ایک بات جو بڑی وضاحت کے ساتھ وہ کر رہے ہیں عمر ایوب، انہوں نے کہا کہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ 9 مئی ریاست کے خلاف تھا۔ انہوں نے کہا بھائی پہلے ریاست کی تعریف تو پڑھ لو کہ ریاست ہے کیا۔ وہ بڑی زبردست بات کی، انہوں نے آرٹیکل 7 میں یہ حقیقت ہے، ریاست مجلس شورا، پارلیمنٹ، قومی اسمبلی، صوبائی حکومتیں، صوبائی اسمبلی وہ ادارے جو ٹیکس نفاذ کر سکتے ہیں، تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن، میونسپل آبزرویشن جو کہ ٹیکس عائد کر سکتی ہے اور ریاست کا حصہ۔ وہ کہہ رہے ہیں کسٹم، فوج، رینجر، پولیس، انٹیلیجنس ایجنسی یہ سب ریاست کے اوزار ہیں، یہ ریاست نہیں ہے۔ بات تو بڑی زبردست کہی ہے نا، حکومت کے حوالے سے بات ہوتی ہے۔ تو یہ تو اب یعنی اس کانٹیکس میں اگر دیکھا جائے، اس کو اگر باریکی سے کہ اس بات کو سمجھنے کی کوشش، میں تو بڑے عرصے سے بات یہ کر رہا ہوں کہ ریاست کیا کہتی ہیں، ریاست کے کس کانٹیکس میں رہتے ہیں جی۔ اور صابر شاکر نے بھی نہروں کے ہمارے مسئلے پہ بول دیا، جس نے صرف ایک چولستانی نہر کو بھرنے کے لیے پنجاب کی نہروں کا پانی انتہائی کم کر دیا۔ اگر یہ بات درست ہے تو سامنے آنی چاہیے۔ اپارچمنٹ آف واٹر ریکارڈ بڑا کلیئر ہے پانی کی تقسیم کے حوالے سے، اور اگلی فصلوں کو کہہ رہے ہیں کہ کاشت کو ناممکن ہوگی۔ آباد نہری زمینوں کو بنجر کیا جا رہا ہے، کچھ خدا کا خوف کریں اور تباہی کو روکیں۔ یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ بتائی جا رہا ہے کہ یہ کیا حالات اور واقعات ہیں۔ اور ایک بات اور کرتا چلیں، نواز شریف اور ڈاکٹر یاسمین بڑی منظم سازش کے تحت جو ہے نا وہ سیٹ دلوائی گئی۔ نواز شریف کے پاس کہاں اتنے ووٹ تھے، وہ تو کبوتر اڑانے آئے تھے، اور ہم نے دیکھا یہی لکھا تھا اگلا وزیر اعظم شہباز نواز شریف، بینر بورڈ کیا بڑے بڑے اخباروں کے اشتہار، کبوتر اڑائے گئے، اور کبوتر جس طرح اڑائے گئے وہ آپ کے سامنے سوشل میڈیا نے سارا کچھ پردہ چاک کے رکھ دیا۔ لیکن جس طرح فارم 47 پہ جتایا گیا نا یا نواز شریف کو، وہ حقیقت ہے، وہ آپ سمجھ سکتے ہیں کیسے کس فارمولے کے تحت۔ اور اب اسی پہ عمر ایوب کی باری آ گئی ہے کہ عمر ایوب کو بھی یہاں سے ہٹایا جائے، اور جو اپوزیشن لیڈر ہے نا وہ ٹھنڈا یعنی عمر ایوب اب تیز ہوئے ہیں ماضی کے حوالے سے، تو وہ اتنا فرنٹ لائن پہ نہیں جس طرح فرنٹ لائن پہ اب کھیل رہے ہیں نا، یہ زبردست ہے۔ اور یہ منظم سازش کا حصہ لگتا ہے جس میں اصل ہدف جو ہے نا عمران خان کا وہ مینڈیٹ ہے جو عوام نے واضح کر کے لیے ان حد کا نقطۂ ذریعے تحریک انصاف کے منتخب نمائندوں کو نہ صرف قانونی اور سیاسی مسائل میں الجھایا جائے گا بلکہ وفاداری توڑنے کی کوشش کی جائے گی، انہیں کمپرومائز کرنے کی کوشش کی جائے گی، انہیں ٹریک سے پیچھے لے جانے کی کوشش کی جائے گی۔ یہ اس طرح کی کوششیں چلتی رہنی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہماری
قیادت اس پہ کتنا کھڑا رہتی ہے. قیادت کے اندر اب تقسیم کا ایک ایلیمنٹ کھل کر سامنے آ چکا ہے، لیکن امید ہے کہ یہ زیادہ نہیں بڑھے گا. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.